بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اور بندے ناقص ہیں، کمزور ہیں، کم قدرت والے ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بندوں کو کوئی قدرت نہیں ہے، لیکن بہت تھوڑی قدرت والے ہیں بندے۔ اللہ کے مقابلے میں ان کی قدرت بہت ناقص ہے اور بہت تھوڑی قدرت ہے جو اللہ نے بندوں کو دی ہے۔ جب بندہ ضعیف ہے، کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، بندہ اسباب کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو بہت سی چیزوں کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک انسان کھانا کھانا چاہتا ہے تو اگر وہ شمار کرے تو 20 سے زائد چیزوں کا، مخلوقات کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ ایک روٹی بھی انسان کو آسانی سے نہیں ملتی، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سینکڑوں پہلو آپ کو نظر آئیں گے، سینکڑوں کردار نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ وہ شامل حال نہ ہو تو نہ بندہ اناج پیدا کر سکتا ہے، نہ روٹی تیار کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے۔ سانس لینے کو اللہ کا محتاج، دیکھنے کو اللہ کا محتاج، سننے کو اللہ کا محتاج، بولنے کو اللہ کا محتاج، زندگی کے لیے اللہ کا محتاج، زندگی کی تمام ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج۔ تو یہ بندہ سراپا احتیاج ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ہے اللہ الغنی وانتم الفقراء، ایک اللہ ہے جو سب سے بے نیاز ہے اور تم سب کے سب محتاج ہو۔ تو اللہ بے نیاز ہے اور بندے سب محتاج ہیں۔ اب محتاج بھی ہر لمحہ ہے، ہر لمحہ محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سانس کو آخری سانس بنا دے تو اس کے بعد کیا کر سکتا ہے؟ تو محتاج ہے کہ وہ اگلی سانس میں زندہ رہے، محتاج ہے کہ اسے اور زندگی ملے۔ تو زندگی میں اللہ کا محتاج ہونا یہ کلی اعتبار سے جلدی نہیں سمجھ میں آتا انسان کے کہ وہ کتنا بڑا، کتنی بڑی احتیاج ہے اور اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ تھوڑا تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک سانس بھی بغیر اللہ کی مدد کے کوئی نہیں لے سکتا۔ زندگی بہت بڑی بات ہے، ایک سال بہت بڑی بات ہے، ایک مہینہ بہت بڑی بات ہے، ایک ہفتہ، ایک دن بھی بہت بڑی بات ہے۔ 24 گھنٹے معمولی ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں اور ہر منٹ میں کتنی سانس لیتا ہے انسان؟ ہر سانس میں اللہ کا محتاج ہے۔ اگر اس نے مدد کی تو اگلی سانس لے گا، اور اگر اس نے مدد نہیں کی تو یہیں پر اس کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو محتاجی کو دیکھو، محتاجی کو غور کرو کہ کتنی محتاجی ہے ہماری۔ ہم کھانے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، کھا لیں تو ہضم ہونے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ہضم ہو جائے تو اس کے ضائع نہ ہونے، خون بننے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ پھر خون بن جائے تو جو اس کا فضلہ ہے، جو اس کا بیکار کچرا ہے، اس کے نکل جانے کے لیے اللہ کے محتاج ہے۔ کون سی چیز ہے، کون سا لمحہ ہے، کون سا وقت ہے زندگی میں جب کہ وہ اللہ کا محتاج نہ ہو؟ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے زندگی کا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں آدمی یہ کہے کہ اس کام کے لیے مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کر لے سکتا ہوں۔
ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں جو لوگ خدا کو نہیں مانتے اور بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں کہ خدا کوئی نہیں ہے اور خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ مدد کر رہا ہے تو جی رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر اللہ موت دینا چاہے تو وہ بچیں، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر وہ مرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں مارنا چاہے تو وہ مر جائیں، ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہیں۔ سب میں اللہ رب العزت کی قدرت ہے، طاقت ہے۔ ہاں اسباب ہے، اسباب میں اللہ نے اثر رکھا ہے اور اسباب کو لوگوں کے لیے مفید بنا دیا ہے، تو اسباب سے ہمارا کام بنتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کی ضرورت ہے اور اللہ کی ضرورت نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ جو اسباب ہیں وہ بھی ہمیشہ کام نہیں بناتے، ہر کسی کا کام نہیں بناتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، وہ چاہیں تو سبب سے نفع ہو اور وہ چاہیں تو سبب سے بھی نفع نہ ہو۔ بہتر سے بہتر تدبیر کیا اور ناکام ہو گیا، اور کبھی کوئی تدبیر نہیں کیا اور کامیاب ہو گیا، تو لوگ اسے کہتے ہیں اتفاق سے ایسا ہو گیا، قسمت سے ایسا ہو گیا۔ لیکن قسمت بھی کس کی ہے بھائی؟ قسمت بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں قسمت قسمت، وہ قسمت کا نام اسلامی اصطلاح میں تقدیر الہی ہے، اس کو تقدیر الہی کہتے ہیں۔ تقدیر کا معنی ہر چیز کا حساب کتاب مقدار طے کر دینا، وہ اللہ طے کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اسی کے مطابق یہ بندوں کا نظام چل رہا ہے، اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس میں بندے کے کوئی اختیار بندے کو حاصل نہیں، تو ہر لمحہ اللہ کا محتاج، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی شانہ کا محتاج، کوئی وقت ایسا نہیں جس میں وہ اللہ کی احتیاط سے محفوظ ہو، مستغنی ہو جائے۔ اس لیے فرمایا اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں، لیکن تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ سورج کو چمکنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، چاند کو دمکنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، درختوں کو اگنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، اور اگے ہوئے درختوں کو پھلدار ہونے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، آسمان کو تھمے رہنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، زمین کو اپنے اوپر آبادیاں قائم رکھنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ کی ضرورت نہیں؟ فرشتے بھی اللہ کے محتاج ہیں، جنات بھی اللہ کے محتاج ہیں، انسان بھی اللہ کے محتاج ہیں، انسانوں کے اندر بڑی سے بڑی طاقت رکھنے والے بھی اللہ کے محتاج ہیں، بادشاہ ہے تو اللہ کا محتاج ہے، پہلوان ہے تو اللہ کا محتاج ہے، کمزور اور غریب ہے تو اللہ کا محتاج ہے، صحت مند بھی اللہ کا محتاج ہے، بیمار بھی اللہ کا محتاج ہے، مالدار بھی اللہ کا محتاج ہے، محتاج بھی اللہ کا محتاج ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ضرورت نہیں رکھتی ہو کہ اس کے بغیر بھی جی جائے گی اور اس کے بغیر بھی اپنا کام کر سکے گی، کوئی چیز نہیں۔ اسی وجہ سے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے کائنات کی ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، کوئی شے ایسی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم سمجھ نہیں پاتے الگ بات ہے، لیکن کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ، کیوں کہتے ہیں؟ وہ محتاج ہیں، اس لیے کہتے ہیں یا اللہ ہم اپنے سے کوئی وجود نہیں رکھتے، آپ عیبوں سے پاک ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہمارے سنبھالنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوستو، جب ہم اس
اعتبار سے غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم پر اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم اس کے احسانات سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو بے ایمان ہیں اسی کے سہارے جی رہے ہیں، جو دہری ہے اس کو مانتے بھی نہیں ہے وہ بھی اسی کے سہارے جی رہے ہیں، اسی کے احسان سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایمان والے بھی اسی کے احسان پر قائم ہیں، بے ایمان بھی اسی کے احسان پر قائم۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا، کوئی مانے نہ مانے حقیقت تو یہ ہے، ماننا سب کو پڑتا ہے لیکن سرکشی اور بغاوت اور نافرمانی کے جذبے سے نہیں مانتا انسان، ورنہ ماننا تو سب کو پڑتا ہے۔ سمجھ صحیح ہے، عقل کام کر رہی ہے تو اس کو ماننا پڑتا ہے، اور اگر عقل کام نہیں کر رہی ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، تو الگ بات ہے۔ سمجھدار تو انکار نہیں کر سکتا، عقل والا تو انکار نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کا محتاج ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کر لے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، عرفت ربی بفسخ العزائم، مجھے اپنے رب کے ہونے اور اپنے رب کی ضرورت کے ہونے کا علم ہوا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ ایک کام کرنا چاہتا ہوں، کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک کام سے بچنا چاہتا ہوں، کبھی بچ پاتا ہوں کبھی نہیں بچ پاتا ہوں۔ ایک خواہش ہے دل میں آئی اور پوری ہو گئی، اور ایک خواہش ہے کہ برسوں سے اس کے انتظار میں ہے، نہیں پوری ہوتی۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہونا روز ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق کائنات کا نظام چلتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم جو چاہیں کریں۔ ہاں، ہمیں ایک اختیار حاصل ہے، اس اختیار کے استعمال کے ہم پابند کر دیے گئے ہیں، ہمیں اچھے کاموں کے لیے اچھے اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ جب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ میں ہر وقت اللہ کا محتاج ہوں اور اللہ کا میرے اوپر احسان ہے، تو جو احسان شناس ہوگا، جس کی طبیعت کے اندر شرافت ہوگی، وہ اپنے محسن کو ہمیشہ پہچانے گا، محسن کو یاد رکھے گا۔ لوگ جو شریف المزاج ہوتے ہیں، سلیم الطبع ہوتے ہیں، دنیا میں معمولی احسانات کرنے، وقت پہ کام آ جانے والے، زندگی بھر کے ایک واقعے کو زندگی بھر یاد رکھ کر اس کے شکر گزار رہتے ہیں، اس کو دعائیں دیتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے بھائی واقعی میری وقت پر مدد فرمائی، فلاں ساتھی نے میرا بہت وقت پہ کام دیا، اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کو خوش رکھے۔ جب بھی یاد آتا ہے جی خوش ہوتا ہے، احسان مندی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن جس کے ہر لمحہ محتاج ہیں اور جس کا احسان سے ہم اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں بتا سکتے، اس کے بارے میں کیا شکر ادا کرتے ہیں، اس کو کتنا یاد رکھتے ہیں، اس کا احسان کتنا مانتے ہیں، اور کتنا اس سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے بہت بر وقت میری مدد فرمائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہر وقت اللہ کی مدد ہے، ہم محتاج ہیں وہ دے رہا ہے، ہم محتاج ہیں وہ عطا کر رہا ہے، اور کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں۔ ہاں، کبھی ہماری خواہش پوری ہونے میں تاخیر ہو گئی تو ہم شکایت تو کرتے ہیں، لیکن جو کروڑوں کروڑ انگنت بے حساب انعامات فرما رہا ہے، اس کے شکر کی طرف دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے۔ بہت سے بہت اپنی راحت، اپنے آرام، اپنی خواہش کے پورے ہونے پر ہمیں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، یہ کہتے، لیکن جن نعمتوں کی طرف دھیان ہی نہیں گیا اور جو احسانات کو آپ نے شمار بھی نہیں کیا، اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ اس کا شکر بھی تو ہمارے ذمہ ہے لازم۔ اس لیے اللہ تعالی کی نعمتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے بندے ایسے ہیں جن کو مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں،
جب وہ مدد فرماتا ہے تو اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر اللہ یاد نہیں رہتا، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ہر آدمی سے کہتے ہیں بہت تکلیف میں ہوں دعا کر دیجئے، خود بھی دعائیں کرتے ہیں، جی جان سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکال لیتا ہے، تو پھر نماز پڑھنا بھی یاد نہیں رہتا، روزہ رکھنا بھی یاد نہیں رہتا، اللہ کے حکموں پہ چلنا، قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا، یہ سب شکر کے تقاضے ہیں، اللہ کی نعمت کے شکر کے تقاضے ہیں، لیکن شکر نہیں کرتے، بھول جاتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ ہمارے بارے میں نہیں فرمایا، یہ مکہ کے مشرکوں کے بارے میں فرمایا، دنیا بھر کے باغیوں کے بارے میں فرمایا، لیکن آپ آیت کو سمجھ کر اپنی حالت سے ملا کر دیکھ لیجیے۔ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ بے ایمان لوگ جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی ساحل کے سہارے سے دور ہو کر بیچ پانی میں پہنچ جاتی ہے، سب طرف پانی ہوتا ہے اور اس کو بھنور میں پھنس جانے کا خطرہ ہوتا ہے، ہوائیں چوطرف سے چلنا شروع کر دیتی ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پورے خلوص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں کسی نام سے، جو قوم جس نام سے اس اندھے کی سب سے بڑی طاقت پر کو مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں۔ جب اسی کو پکارتے ہیں تب ان کو کوئی بھی ذیلی ضمنی یاد نہیں آتی، اسباب پر دھیان نہیں جاتا اور سمجھتے ہیں کہ اب اسباب کچھ کام دینے والے نہیں ہیں، کسی ایسی ہستی کو پکارو جو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر، پھر جب میں ان لوگوں کی دعا سن لیتا ہوں اور بچا کر ساحل مراد پر پہنچا دیتا ہوں، عافیت کے ساتھ دوسری خشکی پر اتر جاتے ہیں، جہاں ان کو وہ خطرہ نہیں ہوتا جو خطرہ پانی میں محسوس ہو رہا تھا، اب خشکی پہ آ گئے ہیں، اب بہت اسباب ان کے دماغ میں گھومنے لگتے ہیں، اذا ہم یشرکون، اب شرک شروع کر دیتے ہیں، اب موحد نہیں رہتے۔ وہی موحد تھے جہاں سب سہارے ٹوٹ گئے تھے، سب آسرے جواب دے گئے تھے، تب کہتے ہیں اللہ تو ہی ہے سب کا خالق مالک، اور تو ہی ہے بچانے والا، اور تو ہی ہے حفاظت کرنے والا، اور جب اس نے حفاظت کر دی پھر اسباب کی دنیا میں آ گئے، اذا ہم یشرکون، اب شرک کرنا شروع کر دی، اس کا شکر ادا کر رہے، اس کا شکر ادا کر رہے، اس کا شکر ادا کر رہے، لیکن اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے۔ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، پائلٹ بہت زبردست تھا اور کشتی کی مشین بہت طاقتور تھی اور یہ بہت نیا جہاز تھا اور یہ بہت اچھا تھا، بچ گئے، اللہ کا کرم ہے، اور وہ بہت ہوشیار تھا چلانے والا، یہ سب شرک ہو رہا ہے، اور جس نے بچایا ہے وہ کہاں ہے، وہ دھیان سے ہی نکل گیا ہے۔ بچانے والا کون تھا؟ اس کو بھی تو اللہ ہی نے بچایا، کشتی کو بھی اللہ نے بچایا، کشتی کے سواروں کو بھی اللہ نے بچایا، سب کو اللہ نے بچایا، اور اگر اللہ نہ بچانا چاہے تو کون بچاتا؟ یہ ناشکری، یہ کفران نعمت ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ہم مومن ہیں، ہمیشہ ہمیں اپنے رب کے احسانات یاد رکھنے چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، ہمیشہ یہ ماننا چاہیے کہ میں خود مختار نہیں ہوں، میں کسی رب کے حکم اور اس کی تقدیر کا پابند بنایا گیا ہوں، اس اللہ ہی سے میرا معاملہ جڑا ہوا ہے، وہی خدا حاجت براری کرتا ہے، وہی مشکل کشائی کرتا ہے، وہی مصیبت کے بھور سے نکالتا ہے، اور وہی ہماری ہر فائدے اور نقصان کا مالک ہے۔ نقصان دینا چاہے تو نقصان دے گا، فائدہ دینا چاہے تو فائدہ دے گا، تعز من تشاء تذل من تشاء، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔
کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر شکر کیسے نہیں ادا کریں گے؟ اگر میں سلامت ہوں تو اس کے کرم سے ہوں، اس کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اگر میری آنکھ دیکھ رہی ہے تو اس کی مدد سے دیکھ رہی ہے، مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آنکھ کے اوپر جو پل ہیں یہ جھپک رہے ہیں تو اس کا شکر ہے، مجھے شکر ادا کرنا چاہیے، اسی کا کرم ہے۔ سانس لے رہا ہوں تو اس کا کرم ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ کھانا کھا رہا ہوں اس کا کرم ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک نوالا کھانے کے واسطے ہم آنکھوں کے محتاج ہیں، ناک کے محتاج ہیں، کان کے محتاج ہیں، زبان کے محتاج ہیں، ہم اپنے حلق کے محتاج ہیں، نالی کے محتاج ہیں، معدے کے محتاج ہیں، کیا کیا چیزوں کے ہم محتاج ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کام نہ کرے تو ہمارا کام بننے والا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کھانا کھا لیا، کھانا کھا لیا، کھانے کے لیے کتنی چیزوں کا محتاج تھا، کتنی چیزوں کا محتاج ہے۔ ہمارے ہاتھ صحیح ہونے چاہیے، ہماری انگلیاں درست ہونی چاہیے کہ ہم روٹی توڑ سکیں اور نوالا بنا سکیں۔ ہم ایک ایک انگلی کے پوروے کا اللہ کو حساب دینے والے ہیں قیامت میں۔ اسی انگلیوں سے کیا کیا فائدہ اٹھایا، کتنی مرتبہ روٹی بنائی، کتنی مرتبہ روٹی توڑی، اس سے کتنی مرتبہ اس کو جوڑا اور سالن سے لگایا اور منہ میں رکھا۔ عمر بھر کے نوالوں کا ان انگلیوں کے فائدہ اٹھانے کا جواب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم پوچھے جاؤ گے ضرور ہر نعمت کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ ہماری انگلیاں سلامت نہیں ہیں تو ہم نوالا بھی نہیں توڑ سکتے، روٹی بھی نہیں توڑ سکتے ہاتھ سے اگر ہماری انگلیاں سلامت نہیں۔ یہ ہماری انگلیوں کے سلامت ہونے کے محتاج، رگوں میں طاقت ہونے کے محتاج، ان انگلیوں کے فنکشن کے محتاج کہ یہ کام کر سکیں، غیر اختیاری طور پہ کر رہے ہیں۔ دھیان میں آیا کہ صاحب یہ کام کرنا ہے تو انگلیاں، رگیں، خون سب غیر اختیاری طور پر فنکشن کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز جب نہیں ہوتی ہے نا تب اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ النعمت اذا فقدت عرفت، نعمت جب چھین جاتی ہے تو اس کی حقیقت پہچانی جاتی ہے، ایک ایک نعمت کی حقیقت پہچانی جاتی ہے۔ نہیں، آدمی اپنی زندگی میں غور کرے، جو ماشاءاللہ سے بالکل صحت سلامت ہے اس کو جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو لوگ کچھ آزار میں مبتلا ہو گئے ہیں انہیں سمجھ میں آئے گا کہ کس آسانی سے پہلے کام ہوتا تھا، اب کتنی مشکل سے کام ہو رہا ہے۔ پہلے خود ہی کر لیتے تھے، اب کسی کے سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تب سمجھ میں آتا ہے یہ نعمت اللہ کی، کتنی بڑی نعمت میرے ساتھ تھی، کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ ہماری انگلیوں کا صحیح ہونا، ان کا صحیح طریقے پر ورک کرنا، سروس دینا، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر ہم نے ان کو جوڑا موڑا، اس سے روٹی توڑی، اس کو توڑنے کے بعد نوالا بنایا، تو پھر ہماری کوہنیوں کا، ہمارے بازو کا بھی فنکشن کرنا ضروری ہے، کام کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ وہاں تو توڑ لیں گے، وہ اٹھائیں گے کیسے؟ اس کو اٹھا کے منہ میں کیسے رکھیں گے؟ ہماری کوہنی صحیح کام کر رہی ہے، بازو صحیح کام کر رہا ہے، ہر جوڑ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، رگیں بالکل کام کر رہی ہیں، سکڑ نہیں گئی ہیں، خون خشک نہیں ہو گیا ہے، تب جا کر آپ نے اس کو اٹھایا۔ ورنہ اٹھاتے بھی کیسے؟ نیچے سے پلیٹ میں سے منہ تک کیسے اٹھاتے اس کو؟ یہ سارے کام اللہ کی قدرت سے جسم کر رہا ہے، ہمارا ہاتھ کر رہا ہے، تب نہ ہم نے اس کو اٹھایا۔ اٹھائے تو ہمارے جبڑے مضبوط ہونے چاہیے، منہ کھلنا چاہیے۔ لقوہ مارتا ہے، فالج کا اٹیک ہوتا ہے، منہ نہیں کھلتا، ابھی کھلتا ہے۔ جیسے ہمارا نوالا اٹھ رہا ہے ادھر منہ بھی کھل رہا ہے، ایٹومیٹک۔ کون کر رہا ہے یہ سب؟ ہمارے ساتھ احسان۔ ہم نے اس منہ کے اندر اٹھا کے اس کو رکھا، رکھنے کو رکھ تو دیا، لیکن دانت بھی تو ہونے چاہیے چبانے کے لیے۔ جس کے دانت نہیں ہیں اس سے پوچھو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اسے لکوڈ نگلتے رہنا پڑتا ہے صرف۔ وہ اپنی خوشی سے روٹی نہیں کھا سکتا، بوٹی نہیں چبا سکتا۔ کیوں؟ دانت کام نہیں کر رہے ہیں، ڈھیلے بھی ہو جائیں تو کام نہیں۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ ذرا دانتوں کا بھی نظام دیکھو، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔
دانت اتنا سخت ہے کہ ہڈی چبا لیتا ہے، لیکن وہ دانت جس مسوڑے کے اندر لگا ہوا ہے وہ مسوڑا ہڈی کا بوٹی بھی نہیں چبا سکتا۔ آپ دیکھیں جو لوگ بوڑھے ہیں دانت نکل گئے، اب مسوڑے تو ہیں ان کے، لیکن ان مسوڑوں سے وہ کھا سکتے ہیں، روٹی نہیں چبا سکتے، بوٹی نہیں چبا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ان مسوڑوں سے۔ پرانی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں پان وان کھاتی ہیں تو اسے بھی جو ہے کوٹ کے اور اس کو جو ہے صفوف بنا کے باریک بنا کے اپنی عادت پوری کرتے ہیں۔ ان کو کھانا دینے کے لیے کیا کرتے ہیں بھائی، بچے سب کھا رہے ہیں اور ان کے لیے ماں کے لیے خوب نرم کر کے گلا کے بھگا کے جوڑ کے تاکہ وہ منہ میں رکھے، دانت نہیں ہے منہ میں، تو دانت اتنا سخت کہ ہڈی بھی چبا لے، اور جس میں اللہ نے دانتوں کو سیٹ کیا ہے وہ مسوڑے اتنے نرم کہ ان سے روٹی بھی نہیں چبائی جا سکتی، اور اللہ اسی سے کام لے رہا ہے، اسی میں جمع کے کام لے رہا ہے اللہ رب العزت۔ کتنی بڑی قدرت اللہ کی طاقت ہے جو ہمارے لیے بنائی اللہ رب العزت نے۔ پھر دانتوں نے چبا لیا تو کیا ان کے چبانے سے کام ہو گیا؟ جو چیز بھی ہم چباتے ہیں چبانے کی ہوتی ہے، وہ روٹی ہوتی ہے، روٹی میں سختی ہوتی ہے، اس کے اندر نرمی نہیں ہوتی، وہ چبھ سکتی ہے ہمارے منہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمارے حلق میں دو ایسے عضو بنا دیے ہیں جو مسلسل ایک چکنائی لیا ہوا لیسدار مادہ پیدا کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ منہ میں آتا رہتا ہے، جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، عربی میں اس کو لعاب کہتے ہیں۔ یہ لعاب جو ہے خود پیدا ہوتا رہتا ہے اور منہ میں پھیلتا رہتا ہے زبان کے ذریعے ادھر سے، ورنہ تو منہ خشک ہو جائے گا، اور جب خشک ہو جائے گا تو کسی کام کے قابل نہیں رہے گا، بولنے کے بھی قابل نہیں رہے گا، کھانے کے بھی قابل نہیں رہے گا۔ لیکن ایک پانی ہے چکنائی لیا ہوا جو منہ میں چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، اور اس پانی کے پیداوار بڑھ جاتی ہے جب آپ نوالا چبانا شروع کر دیں، تو وہ اسپرے کرتا ہے ہمارے روٹی کے اوپر تاکہ وہ روٹی میں نرمی پیدا ہو جائے، اور وہ چبنے کے بعد اتنی چکنی ہو جائے کہ ایک چھوٹی سی نالی کے ساتھ نیچے چلا جا سکے، نوالا اتنا چکنا ہو جائے۔ ہم محتاج ہیں ان سب چیزوں کے۔ اگر یہ فنکشن کرنا چھوڑ دے، وہ فوارہ جس سے اللہ رب العزت اسپرے کرتے ہیں، تو ہم روٹی نہیں کھا سکتے، ہمارا حلق خشک ہو جائے گا، ہماری آنتیں چھل جائیں گی، ہم نہیں کھا سکتے اس کو۔ وہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہوئی، کبھی ہم نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا؟ کب سے کھا رہے ہیں لیکن کبھی اس کا شکریہ ادا کیا اللہ رب العزت کا کہ آپ کے اس نظام کی وجہ سے ہم کھا پائے، ورنہ کہاں کھا پاتے۔ ہاں، اگر کسی کا اللہ تعالیٰ یہ پانی خشک کر دے، یہ عضو کام کرنا چھوڑ دے، اس کا حلق تر نہیں ہو رہا ہے خود سے، اور اس کے نوالے کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ قدرتی اسپرے نہیں کر رہے ہیں، اور وہ اسپرے بھی ایسا ہے گلا دینے والا، ہضم کرا دینے والا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے اپنا جھوٹا ہاتھ جس میں آپ کے منہ کا لعاب لگ گیا ہے سالن میں لگا دیں، کھانے میں لگا دیں، تو وہ سڑ جائے گا، وہ تھوڑی دیر رہے گا، زیادہ دیر نہیں رہ سکے گا، کیونکہ اس لعاب میں اتنی سمیت ہے کہ اسے ہضم کرنے اور اسے گلا دینے کی ذمہ داری ہے، اس لیے وہ گلا دیتا ہے پیٹ میں جانے کے بعد۔ اور اگر آپ اندر جانے کے بجائے باہر آ گیا تو ایک کھانا ہے، سرما کا موسم بھی ہو، کھانا ہے، رات بھر رہ سکتا ہے، آپ صبح بھی کھا سکتے ہو چاول، لیکن اگر لعاب لگ گیا اس میں تو وہ سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، اور وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ اللہ نے ایک مادہ ایسا پیدا کیا ہے جس کے ذمے ہماری رزق کو گلانا ہے تاکہ معدہ صحیح طریقے سے اس کا کام کرے۔ اب ہم چبا بھی چکے اور اسے نگل بھی لیا، تو یہ پوری آنتیں ہیں، ان آنتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معدے تک اس کو پہنچائے، کہیں بھی اٹکے گا تو دم گھٹے گا اور مرے گا آدمی، اس لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں تک پہنچائے۔ جب اس کے اندر پہنچ گیا معدے میں،
اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب نظام بنایا. ہم جانوروں کا میدہ دیکھتے ہیں، کیسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا. حیرت ہوتی ہے کہ اس نظام کو ہمارے لیے اللہ نے ایک بڑی نعمت بنا دیا ہے. یہ سب اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں. ہم تو کھا کے آرام سے سو گئے، کھا کے اپنے کاموں میں لگ گئے، لیکن آگے اللہ کی قدرت اپنا کام برابر کر رہی ہے. اگر نہ کرے تو پیٹ میں اتنا درد ہو کہ نہ کما سکیں، نہ سو سکیں، نہ کوئی خوشی منا سکیں. اتنا مروڑ ہوگا پیٹ کے اندر کہ آدمی کو کوئی خوشی نہیں ہوگی. آج گھر میں شادی بھی ہے تو شرکت نہیں کرے گا اس کے اندر. اتنا اندر سے تکلیف اٹھے گی، اندر سے مروڑ ہوگا، تڑپ کے رہ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ وہ پورا معدے کے نظام کو چلا رہے ہیں. وہ اس کو گلا رہا ہے، ہضم کر رہا ہے، خون تیار کر رہا ہے. اس کے ذریعے سے خون تیار کرنے کی مشین اندر ہے، خون کو فلٹر کرنے کی مشین اندر ہے، خون کو رگوں میں بھیجنے کی مشین اندر ہے، خون کو رگوں میں سے کھینچ کے واپس لانے کی مشین اندر ہے، اندر رگوں گردوں تک پہنچانے کی مشین موجود ہے. اندر کیا کیا مشینیں اللہ نے لگا کے رکھی ہوئی ہیں. اگر یہ ساری مشینوں کو دنیا والے سائنس کی روشنی میں بنائے ہیں تو اتنا بڑا انسان بنے گا کہ اتنے بڑے انسان کو رہنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی. اتنا بڑا انسان بنے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چھوٹی سی جسم کے اندر سب سیٹ کر دیا، اور اتنا کہ جب سے پیدا ہوتا ہے جب تک مرتا ہے کبھی سروس ختم نہیں کرتا، اپنا کام کرتا رہتا ہے، اپنا کام کرتا رہتا ہے. اتنی طاقتور مشینیں لگا کے اللہ نے ہمیں چلایا. پھر ہضم ہو گیا تو پیشاب کے نکل جانے کے محتاج ہیں، فضلے کے خارج ہو جانے کے محتاج ہیں. اگر وہ نہ محتاج ہو تو زندگی سے ہاتھ دھو دینا پڑتا ہے. انسان موت کے لیے تیار ہو جاتا ہے انسان کہ کاش مجھے موت آ جائے. لیکن روزانہ عافیت کے ساتھ سب نظام چل رہا ہے تو کبھی شکر کیا اللہ کا؟ کتنی نعمتیں خود ہمارے اندر ہیں جن کے شکر کے لیے زندگی میں فرصت نہیں ہے. 100 سال کی زندگی میں فرصت نہیں ہے کہ ہم شکر کر سکے اللہ تعالیٰ. اتنی نعمتیں ہمارے اندر موجود ہیں، پھر بھی ہم اللہ کا شکر نہیں کرتے. اللہ اس سے راضی ہے کہ تم چاہے ایک ایک چیز کو الگ الگ میرا شکر نہ ادا کرو، لیکن تمہارا دل میرے احسانات کا ممنون رہے، اعتراف کرنے والا رہے، اور تمہارا دل کہے میرا کیا ہے، سب اللہ کا کرم ہے. ہمیشہ یہ استحضار رہے، ہمیشہ رہے میں کیا کر سکتا ہوں. میرے تو کوئی بھی ایک چیز، ایک عضو کام چھوڑ دے تو میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو کارگر بنا سکوں. دواخانوں میں کبھی اس کا علاج ہو جاتا ہے، کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. بعض تو مجبوریوں کا علاج ہی نہیں ہے، بعض کا علاج ہے تو کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. لاکھوں روپے سے ایک انسان کے عضو کو دوبارہ بحال کرنا پڑتا ہے. اگر ہو سکتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں. کیا کرتے ہیں سب لوگ، سرجن، ڈاکٹرز، ہاسپٹل والے پہلے سائن لیتے ہیں ہمارے. اب کیا پتا کہ کون پڑھے لکھے لوگ پڑھ کے سائن کرتے ہوں گے. مریض کے ساتھ جانے والا تیماردار اپنی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، بھئی یہاں سائن کرو، یہاں سائن کرتا ہے. اسے کیا پتا کہ ڈاکٹروں نے اپنے آپ کو ذمہ داری سے سبکدوش کر لیا ہے، دواخانے نے اپنے کو محفوظ کر لیا ہے. لیگلی اب ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ رسک ہے، آپ سائن کر دیجئے. اگر آپ اجازت دے رہے ہیں تو ہم رسک لیں گے، اگر آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں تو ہم کوئی رسک نہیں لے رہے. سائن کر دیا، انہوں نے رسک لیا، موت آ گئی تو ہم ان کی کیا ذمہ داری ہے، لے جاؤ اپنی ڈیڈ باڈی، کیونکہ آپ پہلے راضی ہو گئے تھے کہ یہ رسک اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں. کون ذمہ داری لیتا ہے سوائے اللہ کے؟ کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا. کوئی ہماری زندگی کی ضمانت نہیں ہے، صرف اللہ ہے. جب تک اس نے زندگی دی ہے وہی ذمہ دار ہے بچانے کا، اور جب اس نے موت لکھ دی ہے کوئی بچانے والا نہیں ہے دنیا کے اندر. جب تک اس نے صحت لکھ دی ہے وہی ذمہ دار ہے صحت مند رکھنے کا، اور اگر اس نے بیماری لکھ دی ہے تو کوئی صحت دینے والا نہیں دنیا میں. اللہ کی مرضی ہے. ڈاکٹر آج کل ایمان والے بے ایمان سبھی یہی کہتے ہیں
کہ دیکھو بھائی ہم تو کوشش کر رہے ہیں، بس اب آپ لوگ اللہ سے دعا کرو. بے ایمان بھی یہی کہتا ہے، اب آپ لوگ اللہ سے دعا کرو، ہم کوشش کر رہے ہیں. تبھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اختیار سے، ان کی طاقت سے، ان کی قدرت سے، ان کی علم سے، ان کی عقل سے مسئلہ باہر ہے، اور وہ مسئلہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں، پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب کی لمٹ ہے. خلق الانسان ضعیفا، سب کی لمٹ ہے، اور ان لمٹ طاقت کسی کی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی شانہ کی، اس سے علاوہ کسی کی طاقت نہیں. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بڑی ناقدریوں کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، بڑی ناشکریوں کے ساتھ ہم جی رہے ہیں. ہر ایک کا احسان مانتے ہیں، ہر ایک کے معمولی معمولی احسانات کے شکر گزار ہیں، اسے یاد رکھے ہوئے ہیں، یاد کرتے ہیں. کبھی کا واقعہ، کبھی برسوں گزر گئے، پھر کبھی ذکر نکل گیا تو کہتے ہیں بھائی بیچارہ اللہ کے اس بندے نے میری بڑی مدد کی تھی، اللہ اس کا بھلا کرے، اس کا خوش رکھے. پتہ نہیں کہاں ہے دنیا میں، ہے نہیں معلوم، لیکن اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کو خوش رکھے. ایک معمولی سی مدد کہیں کر دی تھی آپ کی اس نے، اور جو ہر لمحہ، پوری زندگی کے ہر برس کا، ہر مہینے کا، ہر دن کا، ہر گھنٹے کا، ہر منٹ کا، ہر سیکنڈ، آپ اس کے احسانات کے بوجھ سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. اس کو کتنا یاد رکھتے ہیں؟ اس کو تو ہم ایک نماز سے دوسری نماز تک بھی یاد نہیں رکھ پاتے. اللہ کو یاد رکھتے تو دوسری نماز پڑھتے. اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اللہ کا احسان آپ کے ذہن میں ہوگا، تو آپ کو عصر میں نماز پڑھنا یاد آئے گا. اللہ کا احسان ذہن میں ہوگا تو آج آپ مغرب بھی پڑھیں گے. اللہ کا احسان یاد ہوگا تو آج آپ عشاء بھی پڑھیں گے، کل فجر بھی پڑھیں گے، عمر بھر اللہ کی فرما برداری کریں گے، کیونکہ اس کے بغیر تو بھائی ہمارا ایک سیکنڈ بھی نہیں گزر سکتا. اس کے بغیر تو ہم محتاج ہیں. جو خدا کو اور اس کے احسان کو بھولا ہوا ہے، اس کو نماز پڑھنا مصیبت ہے. کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ جمعہ کی نماز ہے، آپ کو مسجدیں پھر بھی بھری ہوئی نظر آئیں گی، پھر اسی دن عصر میں اور آج کی گزری ہوئی فجر میں وہی مسلمان جو نمازی ہیں بس، اور جن کو جمعہ پڑھنا تھا ان کو کوئی اور نماز نہیں پڑھنا تھا. ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں پر اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور کچھ لوگوں پر ہفتے میں 1 نماز فرض کی، اور کچھ لوگوں پر جمعہ اور عید کی نماز سال میں 2 نمازیں فرض کی، بس ختم. ایسا لگ رہا ہے لیکن ایسا ہے تو نہیں. 5 صلوات افترضہن اللہ. یاد رکھو میرے دوستو، جو اللہ دینا جانتا ہے لینا بھی جانتا ہے. جو اللہ کو عطا کرنے کی قدرت ہے، وہ اللہ کو چھیننے کی بھی قدرت ہے. وہ ہماری آنکھوں سے روشنی چھین سکتا ہے، وہ ہماری زبان سے گویائی چھین سکتا ہے، وہ ہمارا ہاضمے کی طاقت چھین سکتا ہے، وہ ہمارے پیروں پر فالج ڈال کر ہمیں شل کر دے سکتا ہے، ایک مجسمہ بنا دے سکتا ہے، اسٹیچو بنا دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ. کتنے لوگ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ہل بھی نہیں سکتے اپنی جگہ پر سے. کتنے لوگ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. کتنے لوگوں کے مرض ایسے ہیں کہ ان کے اندر پیشاب پخانے کو جانے کی بھی طاقت نہیں. بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، مردے کی طرح ایک زندہ پڑا ہوا ہے، ہل بھی نہیں سکتا، کروٹ بھی نہیں لے سکتا، اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ بھی نہیں سکتا، خود سے کھا بھی نہیں سکتا، پیشاب پخانے کو بھی نہیں جا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک زندہ لاش پڑی ہوئی. ہم نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے اللہ کے ایسے بندوں کو. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کبھی کبھار ضرورت نہ ہو تب بھی کسی ہاسپٹل میں چلے جاؤ اور بیماروں کے پاس ایک چکر لگا کے آ جاؤ. مختلف وارڈز میں سے چلے جاؤ، جا کے بس خیر خیریت پوچھ لو لوگوں کہ کیسے ہو بھائی، اللہ تمہارا بھلا کرے، صحت دے، بس ایک راؤنڈ مار کے آؤ، دعا دینے کا ثواب حاصل کر لو.
تاکہ آنکھیں دیکھیں کہ میرے اس بیماری سے میں محفوظ ہوں، اس بیماری سے میں محفوظ ہوں، اس بیماری سے میں محفوظ ہوں۔ کیسی کیسی عذر ہیں، کیسے کیسی حاجتیں ہیں، لوگ ہاسپٹل میں پڑے پیسہ خرچ کر کے اپنے کو اس حاجت سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے تو نہیں ضرورت پڑی، اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں تیرا کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں تیرے حبیب کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں کبھی قرآن ناغہ نہیں کروں گا، میں کبھی ذکر سے محروم نہیں رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے جب دیکھے گا مصیبت زدوں کو تو خدا یاد آئے گا، کیونکہ ہم غفلت کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ کچھ کرو، کبھی کبھی قبرستان چلے جاؤ، چاہے ہمارے کوئی بھی نہ ہو وہاں پر، پھر بھی چلے جاؤ۔ اپنوں کی زیارت کے لیے تو جانا چاہیے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان کا حکم ہے، ان کی تعلیم۔ انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے آپ لوگوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا، منع کیا تھا، اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، اب تم لوگ زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے موت یاد آئے گی اور اس سے آخرت کی تیاری میں مدد ملے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے تو تعلیم دی ہے، باقاعدہ غفلت کو دور کرنے کا علاج بتایا ہے کہ قبرستان میں جاؤ، زیارت کرو قبرستان کی، جاؤ قبرستان کی۔ شہر خموشہ میں سب بے خاموش پڑے ہیں، بے بس اور بے حس پڑے ہوئے، اب جائیے ان کے، دیکھیے مسلمانوں کا قبرستان ہے، ان کو سلام کرنے کا ثواب حاصل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قبرستان جائے تو اس کو چاہیے کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہو اے قبرستان والو، اللہ تم پر سلامتی اور عافیت نازل فرمائے اور تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے، اللہ تمہاری بھی مغفرت و بخشش کرے۔ تم لوگ آگے چلے گئے ہو، ہم لوگ پیچھے سے آنے والے، انتم سلفنا، تم ہم سے آگے جانے والے ہو، ونحن بالاثر، ہم پیچھے سے آنے والے، ہمارا بھی ٹھکانہ یہی ہے، ہم بھی یہی آنے والے ہیں۔ ایک ایسی دعا سکھائی جس دعا میں انسان کو اپنے انجام کا پتہ چل جائے کہ یہ انہی کا انجام نہیں ہے، میرا بھی یہی انجام، اس جگہ انہی لوگوں کو نہیں رہنا ہے، مجھے شہر میں، بستی میں، آبادی میں، خاندان میں رہنا ایسا نہیں ہے، مجھے بھی یہیں آ کے رہنا ہے، سب کو یہیں آ کے رہنا ہے۔ نبی نے فرمایا فزوروها، اب جاؤ قبروں کو دیکھو۔ پہلے ذرا عقائد کے تحفظ کے لیے روکا تھا حضور علیہ السلام نے، جب لوگوں کے عقیدے درست ہو گئے، ایمان و توحید پر مضبوط جم گئے، فرمایا اب کوئی خطرہ نہیں، اب جاؤ، اس سے سبق ملے گا، عبرت حاصل ہوگی۔ لیکن ہم جاتے ہیں، ہم کو ڈر لگتا ہے قبرستان جانے سے، وہ ڈرنے کے لیے ہی جاؤ بول رہی، اسی ڈر کے واسطے جانے کے لیے کہہ رہے حضور علیہ السلام۔ تو جاؤ، جا کے دیکھو، فنکشنوں میں جا رہے ہیں، شادیوں میں جا رہے ہیں، تقریبات میں جا رہے ہیں، پکنک کے لیے جا رہے ہیں، تفریح گاہوں میں جا رہے ہیں، کلبوں میں جا رہے ہیں، تھیٹروں میں جا رہے ہیں، کیا کیا مناظر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اپنا آخری منظر بھی تو دیکھ لو بھائی، اپنا آخری منظر بھی تو دیکھو، روز جا کے دیکھو، تاکہ ان منظروں سے نفرت ہو جائے اور اس منظر کی فکر ہو جائے۔ لیکن نہیں جانے دیں، ہفتے میں ایک دن تو جاؤ، کبھی کبھار تو جاؤ قبرستان، فرصت نہیں، زندگی میں موت کی تیاری کی فرصت نہیں، تو یہ زندگی پر تف ہے، کائے کے لیے زندگی ہے؟ یہ زندگی آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، یہ زندگی تجارت ہے، یہ زندگی زراعت ہے آخرت کی، دنیا کے لیے نہیں۔ تو کسی کو فکر نہیں، ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا، مشہور ہے، بہت سو کو نہیں بھی معلوم ہوگا، بہت سو کو معلوم بھی ہوگا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ امام بخاری نے اپنی اعلیٰ ترین سند کے ساتھ حضور علیہ السلام کا سنایا ہوا یہ واقعہ اپنی جامع میں جمع کیا، لکھا، نقل کیا ہے۔
اللہ رب العزت نے کچھ بندوں کا امتحان لینا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے یعنی ہم سے پہلی امت کے ایک کوڑھی کے پاس اور ایک گنجے کے پاس اور ایک اندھے کے پاس بھیجا۔ مقدر سے وہ کوڑھی ہو گیا تھا، جذام کا مریض، جسم کٹ کٹ کے گرتا ہے خون فاسد ہو جانے کی وجہ سے، سب نفرت کرتے ہیں، بستی کے باہر لے جا کے کوڑ میں ڈال دیتے ہیں اس کو۔ گنجا جس کے سر میں بال ہی نہیں ہے، وہ کتنا بھی حسین ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے حسن کے جتنے اسباب بنائے ایک بھی نہیں ہوگا تو وہ حسین لگے گا نہیں۔ بال سر میں نہیں ہے تو حسین نہیں لگے گا، اور بال چہرے پہ نہیں ہے تو بھی مرد حسین نہیں لگے گا۔ اللہ نے جس کو جو حسن دیا ہے وہ اس کا حسن ہے۔ جس کو اللہ نے جیسے حسین بنایا، عورت کو بے ریش حسین بنایا تو وہ اس میں اچھی لگتی ہے۔ کسی کے بال نکل آئے عورت کے تو ساری لوگ نفرت کریں گے، جنات بھوت نہیں سمجھیں گے اس کو۔ مرد کو اللہ نے باریش حسین بنایا ہے، کیونکہ حسن ہمارے نبی کا معیار ہے، اور ہمارے نبی کے حسن میں داڑھی بھی تھی، اس لیے معیار وہی حسن ہے، چاہے کسی کو سمجھ میں آئے چاہے کسی کو نہ سمجھ میں آئے، لیکن حسن وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو آئے جبرائیل علیہ السلام کوڑھی سے کہنے لگے بھئی تو کیا چاہ رہا؟ تو کہتے ہیں بس ایک آرزو ہے کہ یہ میرا مرض ختم ہو جائے، لوگ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، میں بھی لوگوں میں گھل مل کے رہ سکوں، صحت مند ہو جاؤں، میری جلد درست ہو جائے۔ تو حضرت جبرائیل نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیا، اس کا مرض اسی وقت ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ کو ختم کرنا تھا۔ اللہ جب چاہے کرے آنے واحد میں کر دیں، اللہ کے حکم سے آئے تھے جبرائیل علیہ السلام، بس جیسے ہاتھ پھیرا ایک دم سر سے پیر تک صحیح ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ انہوں نے پوچھا مال کیا چاہتے ہو؟ کہا اونٹ چاہتا ہوں، اونٹ بہت پسند ہے مجھے۔ ایک گاؤں اونٹ جبرائیل نے اللہ کے حکم سے قدرت سے اس کو دے دی۔ جو گابھن ہے 10 مہینے کے بعد اونٹنی جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ دیکھتے دیکھتے اس کے پاس ایک بہت بڑا ریوڑ ہو گیا اونٹوں کا، سینکڑوں ہزاروں اونٹوں کا مالک ہو گیا، مالدار ترین آدمی ہو گیا۔ اس زمانے کی دولت تو یہی ہے، اس زمانے کی دولت مندیاں یہی ہیں، مویشی اسی سے دولت مند تھے لوگ۔ اور گنجے کے پاس گئے، کیا چاہتے ہو بھائی؟ کچھ نہیں بھائی، سر میں بال آ جائیں میرے، سب لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں، گھن کرتے ہیں مجھ سے، سر میں بال آ جائیں بس اتنا ہی چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں چاہتا میں۔ انہوں نے سر میں ہاتھ پھیرا تو اس کے بال خوبصورت سے اس کے جس سر میں جم گئے۔ کہنے لگے مال کیا چاہیے تجھے؟ کہا مجھے گائے بیل بہت پسند ہے۔ اس نے ایک گابھن دے دی گائے، اس کے ذریعے سے بچے ہوئے، پھر بچوں سے بچے ہوئے، ہوتے رہے، چند برسوں میں سینکڑوں ہزاروں مویشیوں کا مالک ہو گیا، مالدار ترین آدمی ہو گیا، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزے کر رہا ہے، مستی کر رہا ہے۔ اندھے کے پاس آئے، کہنے لگے تجھے کیا چاہیے بھائی؟ اس نے کہا اندھا کیا چاہتا ہے؟ 2 آنکھیں، مجھے نظر نہیں آتا، مجھے بھی نظر آئے، میں بھی دیکھوں اللہ کی قدرت، اللہ کے کائنات کو میں بھی دیکھ سکوں، اپنے بچوں کو دیکھ سکوں، اپنی بیوی کو دیکھ سکوں۔ انہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، بینا ہو گیا، چاروں طبق روشن ہو گئے۔ مال کیا چاہیے تجھے؟ کہنے لگا مجھے بھیڑ بکریاں بہت پسند ہیں۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے دے دیا اس کو۔ اب سلسلہ شروع ہوا، اس کے ہاں بھی چند برس میں سینکڑوں ہزاروں بھیڑ بکریاں ہو گئی، اور خوب مست مگن موج زندگی مزے سے گزار رہا ہے، مالدار ترین آدمی اور صحت مند آدمی۔ جب اللہ نے اس کو سب کچھ عطا فرما دیا، دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام اس کوڑھی کے پاس آئے،
ملاقات کی، ایک انسان کی صورت میں آئے، کہنے لگے بھائی اللہ نے تو تمہیں ماشاءاللہ بہت صحت مند بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، اتنا مال دیا ہے، ایک مسافر راستہ بھٹکا ہوا ہے، ایک اونٹ دے دو تاکہ اپنی منزل پر پہنچ جاؤ، اللہ نے تمہیں اتنے اونٹ دیے ہیں، ایک اونٹ مسافر کو دے دو، دعا مل جائے گی تمہیں۔ کہنے لگا کہ کس نے دیا ہے مجھے؟ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میری اپنی کوششیں ہیں، یہ تو میری اپنی صلاحیتیں ہیں کہ میں اتنا سارے مال کا مالک ہوں۔ آپ یہ مت بولیے کہ اللہ نے دیا ہے، یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے، یہ تو میری اپنی کوششیں ہیں۔ انی اوتیتہ علی علم علمی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تجھے یاد نہیں ہے کہ تو کوڑی تھا، لوگ نفرت کرتے تھے، بستی کے باہر پھینک دیا تھا تجھے، اس وقت میں اللہ نے تیرے اوپر فضل فرمایا اور تیری بیماری کو دور کیا اور تجھے اس مال سے سرفراز کیا اور اس مال میں برکت دی، تو آج دولت مند ترین انسان بنا ہے اور اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کے شکر کو قبول نہیں کرتا، اللہ کے احسان کو نہیں مانتا، تو میں تجھے بد دعا کرتا ہوں کہ تو جیسا تھا ویسے ہی ہو جا۔ اسی وقت اس کے سارے مویشی مر گئے اور وہ کوڑھی کا کوڑھی ہو گیا۔ پھر گئے گنجے کے پاس، اس نے بھی ناشکری کی، کہا کون اللہ؟ یہ تو میں بڑی برسوں میں جمع کیا ہوں، کتنی محنت کیا ہوں ان کے پیچھے، کتنی طاقت لگایا ہوں، تب جا کے اتنا مال میرے پاس آیا ہے، کون اللہ؟ کس نے دیا مجھے؟ اللہ نے کہاں سے دیا؟ کب دیا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، تجھے یاد نہیں ہوگا کہ تو پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، جیسا پہلے تھا ویسے ہی ہو جا۔ میں مسافر نہیں ہوں، مجھے حاجت نہیں تھی، میں فرشتہ ہوں، پہلے بھی تیرے پاس آیا تھا اور اب بھی آیا ہوں۔ پھر وہ گنجا ہو گیا اور اس کے سب مویشی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے اندھے کے پاس آئے، جو اندھا تھا پہلے اب نہیں رہا، کہنے لگے بھائی ایک مسافر آدمی ہے، ایک آدھ بھیڑ بکری دے دو، کھا لے گا، پیٹ بھر لے گا، دعا دے گا، اللہ خوش ہو جائیں گے، سب مال تو اللہ کا فضل ہے، اس کا دیا ہوا ہے تیرے پاس۔ اس نے فوراً کہا بے شک میں نابینا تھا، اللہ نے اپنے کرم سے مجھے بینائی عطا فرمائی، میں محتاج و غریب تھا، اللہ نے اپنے کرم سے اتنا مال مجھے عطا فرمایا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ بھائی مسافر، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، تجھے اس میں سے جتنے چاہے لے جا، جتنے تجھے چاہے لے جا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا میں محتاج نہیں ہوں، میں مسافر نہیں، میں ایک انسان نہیں، مجھے بھوک نہیں لگتی، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، تمہارا اللہ تم سے آزما رہا تھا، تمہارے 2 ساتھی ناکام ہو گئے اور اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے، تم نے شکر ادا کیا، اللہ تم سے خوش ہے، اللہ تمہاری صحت میں بھی برکت دے، عمر میں بھی برکت دے، مال میں بھی برکت دے۔ حضرت جبرائیل دعا دے کے چلے گئے۔ یہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو سنایا ہوا واقعہ ہے اور ان سے سچ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں نبی اپنے صحابہ کو؟ کہ میرے امتیو شکر گزار بندے بنو، دینے والے کو فراموش مت کرو، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کے غیر کو کسی کو ایک آنکھ کے پلک کا بال بھی دینے کی طاقت نہیں، غیر اللہ کو ایک ذرہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، ایک چینٹی بنانے کی طاقت نہیں ہے، ایک دانہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کا ہے، جو تمہارے پاس ہے اللہ کا ہے، ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے ذات کے اندر اور ذات کے باہر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اتنی نعمتوں کو چھوڑ کر اس تکلیف کو دیکھتے ہو، کروڑوں نعمتوں کو چھوڑ کر اس مصیبت کو دیکھتے ہو اور خدا کی شکایت کرتے ہو اور خدا کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ قرآن نے ہمارے حال آئینے کی طرح سامنے رکھ دیا ہے، لیکن بد نصیبی ہے کہ ہم قرآن تک نہیں پہنچ سکے اور قرآن کو سمجھ نہیں سکے اور اس کو جان نہیں سکے۔
اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ناشکر بندے نہ بنیں، خدا فراموش نہ بنے، خود فراموش نہ بنے، احسان ناشناس نہ بنے، ہم اللہ تعالیٰ کے شریف اور نہایت سعادت مند بندے بنے۔ کمینہ بندہ بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔